اس کو بتا دیا ہے کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، پھر بھی میرے گلے کا ہار بن رہی ہے۔ واسم اب تھوڑا چڑ کر بول رہا تھا۔ وجیح پیشانی پر ناگواری کے بل تھے اور چہرہ تھوڑا غصے کا تاثر پیش کرنے لگا۔ ویسے پاگل ہے تم، دیکھ تو کتنی خوبصورت ہے، نوید نے آنکھوں میں شرارت لاتے ہوئے کہا۔ کبھی وہ ساتھ بیٹھے واسم کو دیکھ رہا تھا تو کبھی سامنے سڑک پر۔ تمہاری جگہ مجھے اتنی لفٹ کراتی تو میں تو معنی خیزی میں کہا گیا۔ وہ اب پھر سے کہا لگا رہا تھا۔ چل اب بکواس بند کر اور اسے اچھی طرح سمجھا دے، مجھے اسے بالکل پسند نہیں ہے۔ واسم اب جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ ارے یار سمجھا دوں گا کہ بھائی یہ جو واسم زجیج ہے نا، یہ ایک باکردار لڑکا ہے، ان کے اوپر بالکل گندی نظر نہ رکھی جائے۔ ماں بدولت صرف دور دور سے ہی حسیناؤں پر اپنے جلوے دکھا کر ظلم ڈھاتے ہیں، نوید نے لہک لہک کر کہا اور پھر سے کہا لگایا۔ واسم اب سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ان جناب کو تو بڑی مشکل سے ہم سگریٹ تک لائے ہیں، لڑکی تک آتے آتے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا۔ نوید نے اسٹیئرنگ موڑا تھا اور کنکھیوں سے واسم کی طرف دیکھا۔ لڑکی تک بہت پہلے پہنچ گیا تھا میں، لیکن اب اسی تک ہی رہنا چاہتا ہوں۔ سیدھا منہ کر کے گاڑی چلا، واسم اپنی ہنسی دباتے ہوئے مصنوعی روب سے بولا۔ واسم کی اس بات پر نوید منہ کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو سچ کہہ رہے ہو کیا؟ تو یار جو ایک دفعہ لڑکی تک پہنچ جائے پھر اسے کاہے کا ڈر؟ ہینڈل کرنی تو آتی ہے نا، نوید شرارت سے بولا۔ واسم نے مسکرا کر دیکھا تھا اور ہوا میں افسوس سے ایسے سر مارا کہ جیسے کہہ رہا ہو تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں وہ والے پہنچنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، واسم نے مسکراہٹ دبائی، محبت کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ معرفت کی باتیں ہیں، تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو گاڑی چلا اور جلدی پہنچا، مجھے آغا جانی سے بات کرنی ہوتی ہے رات کو۔ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ پیچھے بیٹھی کیرن کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کی اردو زبان کی، وہ بار بار دونوں سے ہی پوچھے جا رہی تھی۔ یہ کہہ رہا ہے کیرن کے ساتھ بہت مزہ آیا اسے، کچھ اور وقت مل جاتا تو۔ نوید نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے ساتھ بیٹھے واسم کو دیکھا اور پھر وہ دونوں کہا لگا رہے تھے اور وہ ناراض ہو رہی تھی پیچھے بیٹھی۔ تم نے اس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ سوزی اچھل اچھل کر سوہا کو مارنے کے لیے آ رہی تھی، جس کو بڑی مشکل سے پیٹر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ تڑپ تڑپ کے پیٹر کے بازوؤں سے نکل کر سوہا پر جھپٹنا چاہ رہی تھی۔ سوہا کہاں لے کر گئی تھی تم سارا کھانا؟ اکبر جو کمر پر ہاتھ رکھے اور ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا، ایک دم سے مڑ کر سوہا پر دہاڑ رہا تھا، جو بڑے آرام سے چوئنگم چبانے میں مصروف تھی۔ اکبر کے یوں بولنے پر وہ تھوڑا سا سٹ پٹائی تھی۔ ان کو تو پہلے ہی پتہ تھا میں سارا کھانا کھا سکتی ہوں، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ مجھے بھوک لگی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، سارا کھانا کھا گئی میں، بڑے پریم سے بولی اور منہ سے چنگم کا غبارہ بنا کر پھوڑ ڈالا۔ سوزی اس کی اس حرکت پر جل بھن کر ہی تو گئی تھی۔ جھوٹ بولتا ہے تمہارا یہ باسٹرڈ لڑکی، اتنا سارا کھانا یہ کیسے کھا سکتا ہے؟ سوزی اب روحانسی ہو رہی تھی۔ پیٹر سرخ چہرہ لیے کبھی اسے دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنی ماں کو۔ تو ذلیل کرنا نہیں چھوڑے گی نا؟ اکبر نے زور سے سوہا کو بازو کو جھٹکا دیا۔ تیرا میں بندوبست کرتا ہوں، لندن میں کروا رہا ہوں تمہارا ایڈمیشن، وہاں ہاسٹل میں رہے گی۔ اکبر انگلی کو اس کی آنکھوں کے سامنے نچا نچا کر بات کر رہے تھے۔ تو میری جان کو بھی سکون ہوگا، روز کی چک چک سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ وہ اب پھولی سانسوں سمیت کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اب فوراً اپنے کمرے میں جاؤ، اکبر نے تھوڑے دھیمے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کے اتنا چیخنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر آ گئی، لیکن اکبر اور سوزی کے لڑنے کی مدھم آوازیں اسے ادھر بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ٹیرس کی طرف بڑھ گئی تھی اور پھر سے کیمرے کی مدد سے دیکھنا شروع کر دیا۔ روز کی بہن مسکرا کر کچھ کھا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک حبشی عورت بیٹھی تھی جو اس سے باتیں کر رہی تھی، شاید کوئی میڈ رکھی ہوگی روز نے۔ اس کے لب بھی مسکرا دیے تھے۔ آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ نشا نے غصے سے آنکھیں نکال کر ارسل کی طرف دیکھا اور اپنے سامنے رکھی کتاب کو بند کیا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ بند کی ہوئی کتاب کے اندر ہی تھا۔
ردا یونیورسٹی نہیں آئی تھی، وہ اکیلی آئی تھی اور ارسل سے بچنے کی خاطر اب وہ لائبریری میں آ کر بیٹھی تھی، لیکن وہ یہاں بھی آ دھمکا تھا۔ کیوں؟ لائبریری آئی تھنک سب اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ وہ بڑے پریم سے ایک ہاتھ سے کرسی کھینچتا ہوا اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا تھا۔ آ سکتا ہے، لیکن پھر آ کر کسی اور کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ نشا نے اپنے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات لا کر کہا۔ آپ جائیں یہاں سے، نشا نے سختی سے کہا اور خود پھر سے کتاب کھول کر اس پہ نظریں جما دی تھیں۔ صبح سے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا تھا، دل بے چین سا تھا۔ اول نمبر کا ڈیٹ تھا وہ، بڑے مزے سے تھوڑا سا آگے ہو کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ تو اب دیکھ لیا نا، تو جائیں، اب چین آ ہی گیا ہوگا، کافی دیر سے میرے آگے تشریف فرما ہیں آپ۔ نشا نے لائبریری کے داخلی دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، جبکہ چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ ارے ابھی کہاں، اس چہرے کو تو ساری عمر بھی بیٹھ کر یوں دیکھتا رہوں تو کافی نہیں ہے۔ ارسل نے بڑے ریلیکس انداز میں کرسی سے ٹیک لگائی، جبکہ آنکھیں محبت سے لبریز تھیں۔ ویسے آپ لاہور میں تو ہاسٹل میں رہتی ہیں نا؟ تو ویسے کس شہر سے تعلق ہے آپ کا؟ وہ اس کے غصے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اب اس سے اگلا سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ سے مطلب؟ نشا نے سپاٹ چہرے اور کھا جانے والی آنکھوں سے ارسل کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے آپ خود تو میری جان نہیں چھوڑیں گے، مجھے ہی اٹھ کر جانا پڑے گا یہاں سے۔ وہ جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹنے لگی تھی۔ ارے نہیں نہیں نہیں، میں جاتا ہوں۔ ارسل ایک دم سے اٹھا تھا۔ آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ وہ جلدی سے لائبریری کے داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ جی جی آغا جان، وہ مسکراتے ہوئے فون کان کو لگا کر بولا تھا۔ ایک نظر سامنے گھڑی پر دیکھا، آغا جان کے سونے کا وقت تھا اور وہ سونے سے پہلے واسم سے لازمی بات کرتے تھے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ہوگی تب لوں گا پھر آپ سے۔ وہ ریموٹ اٹھا کر سامنے چلتے بڑے سے ٹی وی کی آواز آہستہ کر رہا تھا۔ ہلکے پھلکے سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ ہلکے پھلکے ہی انداز میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب آغا جان کی کال آئی تھی۔ اچھا کیسے ہیں سب؟ مما بابا پھپھو ٹھیک ہے کیا سب؟ مسکراتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ نہیں آغا جان، اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ آغا جان کی اگلی بات کے جواب پر وہ بلش ہوا تھا۔ واسم کے جاندار کہکے سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ ہاں جی آغا جان، بس لاسٹ ایئر ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس ہوں گا۔ وہ اب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنے دادا کا بے انتہا لاڈلا تھا۔ فیروز احمد صبح شام اپنے پوتے کی خیریت معلوم کرتے رہتے تھے۔ اپنے بستر پہ لیٹنے کے بعد اب وہ چھت کو گھور کر مسکرا رہا تھا۔ اسے سامنے ایک چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بابا اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی مرضی سے ہی تو جا رہی ہوں لندن، اور دور تھوڑی نہ ہے، جب دل چاہے آ جائے کروں گی۔ سوہا نے اکبر کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، لیکن چہرے جیسے ہی ان کے کندھے سے لگنے کی وجہ سے دوسری طرف گیا تو ہنستے چہرے پر ایک دم سے اداسی در آئی تھی۔ بس کیا کروں، بہت مجبور ہوں۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ سوزین پیٹر کو زبردستی گھر میں لے آئی تھی۔ اب اکبر چاہتے تھے کہ سوہا یہاں نہ رہے۔ پیٹر کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن سوزین کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اب مجھے جانا ہے بابا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو، جو ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف اپنے اپنے لگیج کی ٹرالی کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چیکنگ ایریا کی طرف جا رہے تھے۔ ہر شخص اپنی زندگی سے خوش نظر آ رہا تھا۔ سوہا اکبر سے الگ ہوئی اور دھیرے سے مسکرائی تو گالوں کے گڑھے واضح ہو گئے۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، معصوم کمسن چہرہ، روشن آنکھیں، سنہری بال، پر اندر سے ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی، سہمی ہوئی بچی، ایک بروکن چائلڈ تھی وہ۔ ماں باپ کی علیحدگی کے بعد در بدر بھٹکتی ہوئی بچی تھی وہ۔ مضبوطی سے اپنے بیگ کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے آگے چل پڑی۔ اسے معلوم تھا اکبر رو رہے ہوں گے، لیکن وہ ایک مضبوط لڑکی بنتی تھی ان کے سامنے۔ بابا کیا مجبوری، آپ مجھے میری ماں سے لڑ کر مجھے چھین کر لے آئے، لیکن پھر وہ محبت کبھی نہ دے سکے جو دینی چاہیے تھی۔ دل سے ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، مڑ کر اپنے باپ کو دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ میں آج تک در بدر بھٹکتی رہی ہوں، کبھی پاکستان چچا کے رحم و کرم پر، تو کبھی بورڈنگ، تو اب ہاسٹل۔
اگر مجھے یوں ہی آپ نے اپنے آپ سے دور کرنا تھا تو مجھے میری ماں سے الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آنسوؤں کا گولا سا تھا جو اٹک گیا تھا گلے میں۔ مجھے تو ان کا چہرہ تک یاد نہیں۔ وہ ارد گرد گزرتی عورتوں کے چہرے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کو میں یاد بھی ہوں گی کہ نہیں؟ شاید وہ بھی آپ کی طرح اب اپنے شوہر اور بچوں میں مصروف ہوں گی۔ اکیلی ہوں تو ہم تینوں میں سے صرف میں۔ اس نے گالوں پہ نمی کو محسوس کیا۔ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی ہوں۔ جہاز اڑان بھر رہا تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ سر ٹکایا اور نیچے کی طرف دیکھا۔ ہیلو، فون میں سے اس کی میٹھی سی آواز ابھری تھی۔ نشا کمرے میں آئی تو فون کی بیل نے سارے کمرے کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ فون کی اسکرین پر ایک انجان نمبر چمک رہا تھا۔ روح کی تسکین ہے آپ کی آواز۔ ارسل کی آواز پر وہ ایک دم چونکی تھی۔ کون؟ آواز میں تھوڑا انجان تاثر لاتے ہوئے کہا، لیکن دل دھک سے سوچ رہا تھا اس کے پاس میرا نمبر کیسے پہنچا؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ جناب، اب ایسے تو مت بولیں کہ آپ نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ آواز محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں اس کا اتنا سر کھاتا تھا کہ اس کی آواز اور لہجہ اس کے لیے کیسے اجنبی ہو سکتا تھا؟ آپ کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ آواز میں تھوڑی سختی کا تاثر لاتے ہوئے نشا نے کہا، جبکہ ماتھے پر ہلکے سے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ تلاش کرنے نکلو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ یہ تو آپ کا نمبر ہے۔ بڑے پریم سے اور ادا سے ارسل نے کہا، دیکھیں آپ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں بالکل بھی آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ نشا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور دوپٹے کے پلو سے پسینہ صاف کیا۔ چلیں، میں جائز طریقہ استعمال کر لیتا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے سے مؤدب لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں، میں راضی نہیں ہوں۔ آپ کا شکریہ، مت بھیجیے گا، آپ کو مایوسی ہی ہوگی۔ وہ تیزی سے بول رہی تھی۔ دل عجیب طریقے سے اس کی زبان کا ساتھ نہ دینے پر تلا ہوا تھا۔ اتنا کہتے ہی اس نے فوراً فون رکھ دیا تھا۔ فون کو سوئچ آف کیا اور خود بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ ارسل کو یوں دو ٹوک الفاظ میں منع کرنے سے دل عجیب طرح سے اداس ہوا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح ٹاپ آف لسٹ واسم۔ لسٹ سے نظریں ہٹا کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ مارتے ہوئے نوید نے کہا، اور سب جو لسٹ دیکھنے کی کوشش میں لگے تھے ایک دم سے پیچھے کھڑے واسم کی طرف مڑے تھے۔ واؤ، تب تو ٹریٹ بنتی ہے واسم کی طرف سے۔ کیرن پرجوش ہو گئی تھی، آنکھوں میں محبت بھری چمک لاتے ہوئے بولی۔ سارا گروپ زور سے چلانے لگا تھا۔ ایک دم سب واسم کو گلے لگا رہے تھے۔ جوش میں آ کر کیرن بھی آگے بڑھی تھی اور واسم کے ساتھ بغلگیر ہو گئی تھی۔ واسم سے ٹپٹا کر کیرن سے الگ ہوا تھا۔ لب ایک دم بھینچ لیے تھے اور چہرہ بھی سخت ہو گیا تھا، لیکن سب لوگ اتنے جوش اور باتوں میں مصروف تھے کہ کسی نے کیرن کے علاوہ اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سفید سے زرد ہوا تھا۔ وہ فوراً ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ایک طرف ہوئی تھی۔ باقی سب لڑکیوں کو شاید واسم کی لمٹس کا پتہ تھا، اس لیے کوئی لڑکی بھی اس کے گلے نہیں لگی تھی۔ واسم نے نکھیوں سے کیرن کی طرف دیکھا، پھر اس کی شرمندگی ختم کرنے کو فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا، بالکل بالکل حاضر ہے یہ ناچیز۔ چلیں، کدھر جانا پسند کریں گے سب؟ وہ گہری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا تھا۔ کیرن کانوں کے پیچھے بال کرتی ہوئی شرمندہ سی ہو کر مسکرائی تھی۔ تمہارا کیمرہ ہے؟ ریچا نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ میرے بابا نے اس دفعہ برتھ ڈے پر گفٹ کیا ہے، وہ مسکرا کر کیمرے کو نیچے کرتی ہوئی بولی۔ سورج کی کرنیں اس کے سنہری بالوں پر پڑ رہی تھیں۔ اسے 2 ہفتے ہو گئے تھے لندن آئے ہوئے۔ اس کا کنگز کالج آف لندن میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ کمیونیکیشن فوٹوگرافی پڑھ رہی تھی۔ کالج جانا آنا بہت مصروف دن گزرے تھے۔ آج ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اس نے اپنا کیمرہ نکالا تھا۔ ریچا اس کی روم فیلو تھی۔ وہ بہت اچھی شوق سی لڑکی تھی جس سے چند دنوں میں ہی اس کی اچھی ہیلو ہائی ہو چکی تھی۔ کافی پیو گی؟ ریچا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹیرس کی گرل پر کمر ٹکائے سوہا کی طرف رخ کر کے کھڑی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بھی تمہارے ہاتھ کی، ضرور پیوں گی، سوہا نے گہری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ ہاسٹل کے 8ویں فلور کے کمرے کے ٹیرس پر وہ اپنا کیمرہ لیے کھڑی تھی۔ ہوا بالوں کو اڑا رہی تھی۔ سفید رنگ کی ہاف بازو کی ٹی شرٹ اور جینز کی پینٹ میں ملبوس وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔
رچا مسکراتی ہوئی کافی بنانے کی غرض سے اندر کی طرف گئی۔ سوہا نے لب بھینچتے ہوئے دوبارہ سے رخ دوسری طرف کیا اور کیمرے کو گھماتے ہوئے اس نے کیمرے کو اپنی آنکھ پر رکھا اور دوسری آنکھ کو دھیرے سے بند کیا۔ وہ اس کے لینس کے فوکس کو زوم کر رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک تھی، بڑی بڑی عمارتیں۔ ان کے ہاسٹلز کے بالکل سامنے بہت بڑی عمارت تھی جن میں رہائشی پرستائش فلیٹ تھے۔ اب اس کے کیمرے کا رخ اس طرف تھا، بالکل سامنے۔ ایک جگہ فلیٹ کی کھلی کھڑکی میں ہلتے پردے پر اس کا کیمرہ رک سا گیا تھا۔ کوئی لڑکا تھا، وہ اپنے حلیے سے پاکستانی لگ رہا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ سوہا بلا وجہ اسے دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ اتنے مغربی چہروں میں ایک ایشیائی چہرہ دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ کرتا پہنے ہوئے تھا جس کی وجہ سے اسے اس کے پاکستانی ہونے کا گمان ہوا۔ کچھ تو اس کی شخصیت میں تھا کہ وہ اس کی حرکات دیکھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ اب وہ فون کو بند کر چکا تھا اور صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے تھکے سے انداز میں صوفے کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔ کتنا خوبصورت فلیٹ تھا، ہر چیز اپنی مثال آپ تھی، بالکل اس میں رہنے والے اس شخص کی طرح۔ وہ صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سوہا نے مختلف اطراف سے اس کی تصاویر بنا ڈالی تھیں۔ اس کو کچھ احساس نہیں ہوا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایک عجیب سحر زدہ شخصیت تھی اس کی۔ ہاں، ہر خوبصورت چیز کو دور سے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لینا اس کی عادت تھی، اور اب بھی وہ اپنی عادت سے ہی مجبور ہو کر اس کی ہر ادا میں تصاویر اتار رہی تھی۔ وہ بڑی مگن ہو کر ان تصاویر کو زوم کر کے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ویسے ہی جیسے ہر دفعہ کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کر چمکتی ہیں۔ وہ اس کے لیے خوبصورت منظر ہی تو تھا۔ رچا نے اس کے کندھے پہ دھیرے سے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک سی گئی تھی۔ ردا ہاتھ میں کافی کے 2 مگ پکڑے کھڑی تھی۔ چہرے پر اس کے چونکنے کی وجہ جاننے کا تاثر تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ رچا نے تھوڑا پریشان سا ہو کر پوچھا اور مگ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کچھ نہیں، بہت خوبصورت ہے لنڈن، اس نے مگ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کا چہرہ لہرا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نشا نے ردا کے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ردا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا اور ارسل سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، چہرے پر محبت بڑی مسکراہٹ سے جائے۔ ہلکے سبزی مائل کرتے اور سفید شلوار میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہے؟ سدرا کی شادی ہے، وہ ہمارا کلاس فیلو ہے، سدرا نے اسے بھی انوائٹ کیا ہوگا۔ ردا نے گردن موڑ کر نشا کے کان میں سرگوشی کی، جس کی شکل ارسل کو دیکھنے کے بعد سے ایک دم بے چینی کا تاثر دینے لگی تھی۔ وہ اپنی نچلے ہونٹ کو بار بار دانتوں سے کچلنے لگی تھی۔ ردا کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اب وہ ارسل کی نظروں سے اوجھل ہونے کی ناکام کوشش میں ردا کے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی ہم جماعت سدرا کی شادی ہو رہی تھی۔ سب کلاس فیلو اس کی مہندی پر جمع تھے۔ زیادہ لڑکیاں ہی بلائی تھیں سدرا نے اپنی جماعت میں سے، لیکن ارسل کیونکہ ایک نمایاں طالب علم تھا جماعت کا، اور اس کے ساتھ 2 اور لڑکے تھے جن کو اس نے اپنی شادی پر دعوت دے رکھی تھی۔ یار، یہ تو میرا جینا حرام کر دے گا دیکھ دیکھ کر۔ نشا نے ایک نظر اپنے پر نظریں گاڑے کھڑے ارسل پر ڈالی، پھر بے چینی سے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر سے نشا کے کان میں سرگوشی کر ڈالی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا اتنی زیادہ تیاری کے ساتھ آؤ؟ ردا نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے شرارت سے نشا سے سرگوشی کی۔ نشا نے ایک دم سے اپنے آپ پر توجہ دی۔ باٹل گرین رنگ کی فراک میں بڑا سا شنیل کا کامدر دوپٹہ اوڑھے، بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ کانوں میں ملتانی جھمکے ڈالے، واقعی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ نشا نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی لی تھی۔ تم نہ اس کی بھی اماں ہو، وہ تو جو ہے سو ہے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی کیونکہ ارسل کی آنکھیں اسے اب اپنے دل کی دیواروں سے ٹکریں مارتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہائے بیچارہ نشا، مجھے تو ترس آنے لگا ہے اس پر اب۔ یار دیکھ تو کیسی پرسنالٹی ہے اس بندے کی، اور 2 سال سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہے۔ ردا نے افسوس سے سر دائیں بائیں گھمایا۔ تمہیں مجھ پر ترس آنا چاہیے یا اس پر؟ وہ یکدم سے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو میری حالت۔ وہ واقعی میں کنفیوز ہو رہی تھی۔ ارسل کی محبت سے لبریز آنکھیں اس کے دل کی دیواروں کی بنیادوں کو ہلا رہی تھیں۔ تم میری دوست ہو، دیکھو نا۔ اب اس نے ایسے ہی دیکھے جانا اور مسکرائے جانا ہے بس۔ نشا نے دانت پیستے ہوئے ارسل کی طرف دیکھ کر کہا۔
جس کو کوئی ہوش نہیں تھا، یا پھر اگر پاس آ گیا تو سر کھائے گا۔ چڑ کر رضا کے کان میں کہا، جو بس منہ پر ہاتھ رکھے ہنسے جا رہی تھی، یار ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کہا تھوڑی نہ جائے گا، دیکھ ہی رہا ہے نا۔ رضا نے تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں کہا اور گھور کر نشا کو دیکھا۔ اچھا اب جلدی کرو نا بس تم، مجھے وہ ہاسٹل واپس جانا ہے، مجھے ڈراپ کرتی ہوئی جانا۔ اوکے بابا، سدرا کو مہندی تو لگانے دو۔ رضا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولی۔ مضبوط بازو کی کلائی پر گھڑی تھی اور ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ سگریٹ سے بے نیاز اپنے موبائل میں اسے دیکھنے میں مگن تھا جو اس کی دل کی دنیا میں بستی تھی۔ کتنے ہی لمحوں کی تصاویر وہ اپنے موبائل میں قید کر لایا تھا 4 سال پہلے جب وہ یہاں آیا تھا۔ ایک تصویر پر اس کا دائیں سے بائیں اسکرین کو مسلتا انگوٹھا رک سا گیا تھا۔ کومیل کی شادی کی تصویر تھی شاید۔ کومیل اس کا بڑا بھائی تھا اور وہ اس کی چچا کی بیٹی۔ پیلے رنگ کے سوٹ میں وہ دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دینے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ واسم بھائی، واسم بھائی، اس نے معصوم سے انداز میں پکارا تھا۔ واسم کو اپنے عقب سے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ واسم تیزی سے وسیع و عریض لاؤنج میں گرتے زینے اترتا ہوا رکا تھا، پلٹا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے مہندی لگائے کھڑی تھی۔ وہ کچھ بول رہی تھی اور واسم مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ واسم بھائی، میرے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہے، یہ پھولوں کی ٹوکری میرے بازو میں ڈال دیں پلیز۔ وہ بچوں کی طرح کھڑی اس کی منت کرنے کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ اس کے دوسری دفعہ بات دہرانے پر ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ واسم نے زینے کے پاس پڑی پھولوں کی ٹوکری اٹھائی اور اس کے بازو میں ڈال دی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ تھینک یو، وہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جس میں وہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتا ہوا اسی لمحے کو ایک بار سے جی رہا تھا۔ چہرے پہ گہری مسکراہٹ در آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا، پیشانی پر بال بکھرے تھے۔ سامنے سفید اور نیلے رنگ کے پتوں کے پرنٹ کے کاؤچ پر وہ اپنی ٹانگوں کو کراس شکل میں رکھ کر موبائل میں کچھ دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ اس کی تصاویر لے رہی تھی۔ اس کے سفید ہاتھ آہستہ آہستہ کیمرے کے اوپر لگے ہوئے بٹن کو دبا رہے تھے۔ وہ اس منظر کا ایک دل موہ لینے والا حصہ لگ رہا تھا، اور سوہا کو ایسے منظر قید کرنے کی عادت تھی۔ انجان لوگ جن کو نہ پتہ ہو کہ وہ اس وقت کسی کی نظر میں ہیں، ایسا ہی انجان اب وہ لڑکا تھا۔ آج اسے تیسرا دن تھا جس میں وہ پھر اسی لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا کیمرہ اس لڑکے کے مختلف پوز لے رہا تھا۔ اوف، وہ کھویا ہوا تھا اور اس کی انگلیوں میں سلگتا سگریٹ اب اس کی انگلی کی جلد تک پہنچنے ہی والا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا جس کی تصاویر لے کر سوہا اپنے آپ کو بہلا رہی تھی؟ کیا ارسل کی محبت نشا کے دل کو نرم کر سکے گی؟ نشا کیوں ارسل سے دور ہونا چاہتی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔